نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جو پچھلے جمعے ہمارا موضوع تھا، میں نے آپ کی خدمت میں ایمان کی جو حلاوت اور مٹھاس ہے یہ کون لوگ محسوس کر سکتے ہیں اور کن کو یہ حلاوت نصیب ہوتی ہے، یہ موضوع تھا پچھلے جمعے۔ ایمان کے حوالے سے ہی آج کا بھی موضوع، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں بھی اسی حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا، اس پہلو سے کہ اگر کسی شخص کو صحیح معنوں میں ایمان کی دولت نصیب ہو جائے تو اللہ رب العزت کی طرف سے دنیا اور آخرت کے اندر اس کے لیے کس طرح کے وہ فوائد اور ثمرات ہیں، یا کہہ لیجئے کہ کون سا اثر ہے جو انسان کی زندگی پر ایمان کے بعد لازمی طور پر نظر آتا ہے، اور کون سے وہ فوائد و ثمرات ہیں جو ایک بندہ مومن کو لازمی طور پر نصیب ہوتے ہیں۔ تو دو پہلوؤں سے میں آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کروں گا۔ ایک تو اس پہلو سے کہ ایمان ایک ایسا جوہر ہے، ایک ایسا روحانی ٹانک ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ بندہ ایمان رکھتا ہو اور اس کی دنیاوی زندگی پر اس کے اثرات نہ ہو۔ اچھا، پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ دنیاوی زندگی پر ایک ہے اجتماعی طور پر اور ایک ہے انفرادی طور پر، یعنی بحیثیت فرد ایمان انسان کی زندگی کو کس طرح متاثر کرتا ہے، اور بحیثیت قوم، اگر کوئی قوم ایمان کے ساتھ سچائی کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو کس طرح کا شرف عطا فرماتا ہے۔ یعنی دنیا کے اعتبار سے پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا انفرادی اور اجتماعی طور پر، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور پھر اس ایمان میں ملاوٹ نہ ہونے دیں۔ یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 82 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ملاوٹ زدہ نہیں کیا ظلم کے ساتھ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسی دنیاوی زندگی کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت ان کو ایک ہدایت یافتہ زندگی بھی عطا فرماتا ہے، امن اور سلامتی بھی عطا فرماتا ہے۔ اب صحابہ کرام کا مزاج اس طرح کا تھا کہ جب وہ کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم سنتے اور اس میں کوئی ان کو ابہام ہوتا تو فوراً سوال کرتے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کیا، یعنی ساتھ ظلم کے اندر مبتلا نہیں ہوئے، تو صحابہ کرام نے فوراً اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے کون شخص ہے جس سے کوئی نہ کوئی کسی سے، ہر شخص سے کوئی نہ کوئی ناہمواری ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے، اور کسی دوسرے کے معاملے میں نہ ہو، تو بس اوقات خود انسان اپنے نفس کے ساتھ ظلم کر بیٹھتا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ،
جس نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم نہ کیا ہو، ایمان لایا ہو اور ظلم کے اندر ملوث نہ ہو۔ تو ہم میں سے کون ہے جو کسی نہ کسی جگہ پر کسی زیادتی کا ارتکاب نہیں کر بیٹھتا کسی دوسرے کے ساتھ، اور اگر وہاں نہ ہو تو کم از کم اپنے ساتھ ہی کر بیٹھتا ہے۔ تو اللہ کے رسول پھر یعنی سوال یہ تھا کہ پھر ہم میں سے تو شاید کوئی نہ بچ پائے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد وہ والا نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، یہاں ان شرک لظلم عظیم، یہ اصل میں اس ظلم کی طرف اشارہ ہے کہ ایمان کوئی آدمی لے آئے اور پھر اس ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ نہ ہونے دے۔ یہ بڑا ضروری ہے۔ ایمان اللہ تعالی اپنے اوپر ایمان میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی ملاوٹ، اس لیے اسلام نے، میں اکثر یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ اسلام نے صرف توحید کی بات نہیں کی، ساری دنیا میں جو بھی لوگ مذہب کو مانتے ہیں نا وہ اللہ کو مانتے ہیں، چاہے نام اس کا خداوند رکھا ہو یا بھگوان رکھا ہو یا کوئی اور رکھا ہو، تو خدا کو سارے ہی مانتے ہیں مختلف عنوانات کے ساتھ، لیکن وہ توحید خالص نہیں ہے۔ اس لیے سورۃ الاخلاص یہ خالص توحید کا بیان، اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، عبادت اور افعال کے اندر کسی دوسرے کو شریک ٹھہرایا تو ایمان گیا۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ یہاں پر جس ایمان کے ساتھ ظلم کی بات ہے یہ وہ والا نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، وہ تو کسی نے چھوٹی موٹی کوئی نہ کوئی کوتاہی ہم سے ہو ہی جاتی ہے۔ تو گویا کہ ایمان کا پہلا امپیکٹ جو انسان کی شخصیت پر ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص ایمان کی دولت سے سرفراز ہوتا ہے اور پھر اپنے ایمان کو ہمیشہ خالص رکھتا ہے تو اس شخص کو امن و سلامتی اور ہدایت نصیب ہوتی ہے دنیاوی زندگی کے اندر۔ پہلا کہہ لیجئے کہ جو انسان کی زندگی پر انفرادی اثر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ نصرت بالرعب، یہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، اس کے یہ الفاظ ہیں۔ ایمان کی طاقت کس طرح انسان کو بڑھوتری دیتی ہے، نمو دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اللہ تعالیٰ نے مدد نصرت بالرعب، نصرت کی گئی میری رعب کے ساتھ، یعنی ایمان کا جو پہلا بڑا اثر انسان کی زندگی پر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بندے کو صحیح معنوں میں سمجھ آ جائے نا کہ سچائی اور ایمان کتنی بڑی طاقت ہے، تو وہ کبھی اس بات سے نہ گھبرائے کہ میں اکیلا ہوں۔ اس واسطے کہ سچائی بذات خود ایک بہت بڑی طاقت ہے، ہزاروں لوگ ہی دوسری طرف کیوں نہ کھڑے ہوں، لیکن بندہ سچائی پر ہے اور ایمان کی وہ طاقت اس کو نصیب ہے۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ایمان کی یہی وہ طاقت ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے میری نصرت جو ہے وہ روب کے ذریعے کی، یعنی میں چونکہ اس سٹیج پر کھڑا ہوں، اس جگہ پر کھڑا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے میرا روب ان سب لوگوں پر طاری کر دیا ہے، چاہے وہ تعداد میں، طاقت میں اور اپنے قبیلے کی انفرادی طاقت کی بنیاد پر، چاہے وہ کسی بھی جگہ پر کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر میرا روب طاری کر دیا ہے۔ تو یہ روب کب انسان کو نصیب ہوتا ہے؟ جب وہ ایمان، سچائی، اس کی طاقت سے آشنا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا روب ویسے ہی دوسروں پر رکھتا ہے۔ تو یہ ایک چیز جو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ انسان کی انفرادی زندگی پر جو ایک بڑا اثر اس قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں ہمیں سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کا روب دوسروں کے اندر پیدا فرما دیتا ہے، کیونکہ سچا ہوتا ہے نا آدمی۔ جتنا ایمان کسی آدمی کا مضبوط ہوگا اتنا ہی وہ زیادہ باروب ہوگا۔ وہ کئی لوگ کہتے ہیں نا جی فلانے آدمی سے بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اصل میں وہ ڈر شر کچھ نہیں ہوتا، وہ اس کی شخصیت ایسی بن گئی ہوتی ہے کہ غلط بات یا غلط سفارش اس کے پاس پیش کرتے ہوئے بندہ جھجکتا ہے کہ یار میں غلط بات کروں گا ٹھیک نہیں ہے، جاتے ہی نہیں ہے اس کے پاس۔ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس نے اگر گواہی دینی ہے تو سچی دینی ہے،
بات کرنی ہے تو حق کرنی ہے۔ تو ایمان اس کو ایک ایسی طاقت دیتا ہے کہ جس کے بارے میں یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 82 میں میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے کوئی اور ملاوٹ نہیں کی، تو پھر ان کو امن، سلامتی اور روحانی طور پر وہ ہدایت نصیب ہوتی ہے، حدیث کو ساتھ ملا کے، کہ اللہ تعالیٰ ان کا روب دوسروں پر ڈال دیتا ہے۔ پھر دیکھیے کہ اس ایمان کا انسان کی انفرادی زندگی پر ایک اور بہت بڑا اثر سورہ مریم کی آیت نمبر 96 میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اچھا، یہ بھی آپ بار بار دیکھیں گے کہ جہاں پر ایمان کا تذکرہ ہوگا کثرت کے ساتھ وہاں عمل صالح کا بھی ذکر ہوگا۔ یعنی ایمان ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا وصف ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ بندہ صاحب ایمان ہو اور کام بے ایمانوں والے کرے، ملاوٹ کرے اور اس پر ہمیشہ قائم رہے۔ ویسے غلطی ہو سکتی ہے، کوئی خدا نخواستہ کوئی ملاوٹ کسی نے کیا، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس غلطی پر قائم رہے، واپس آئے گا، توبہ کرے گا۔ ہمیشہ دو نمبریاں کرتا رہتا ہے اور ہمیشہ غلط کام کرتا رہتا ہے، حرام کے ذرائع کو تسلسل کے ساتھ اختیار کرتا ہے، تو یہ تو وہ شخص ہے کہ خطرہ ہے کہ کہیں ویسے ہی وہ ایمان سے فارغ نہ ہو، کیونکہ غلطی اور چیز ہوتی ہے اور غلطی پر استقامت اختیار کرنا، تسلسل کے ساتھ اس کو کیے جانا، یہ اصل میں اللہ پر نا ایمان رکھنے کی ایک دلیل بن جاتا ہے۔ اس بندے کا تو اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص ایمان رکھتا ہے تو اکثر آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ آیت جو میں پڑھ رہا ہوں سورہ مریم کی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرمائے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ یہ ایمان کا لازمی نتیجہ نیک اعمال کی صورت میں نکلتا ہے، یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی ایمان رکھتا ہو اور اس سے نیک اعمال سرزد نہ ہو، اور ایسا بھی کم ہی ہوگا کہ کوئی آدمی نیکی کرنے والا ہو اور ایمان سے محروم ہو۔ تو کیا ہوگا؟ دونوں آپس میں ملی ہوئی ایمان اور عمل صالح۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ رب العزت دوسروں کے دلوں کے اندر اس ایمان کی برکت سے دوسروں کے دلوں کے اندر اس کی محبت ڈال دے گا۔ یعنی یہ جو ایمان کے اثرات انسان کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کی بغیر کسی وجہ کی ہم عزت کرتے ہیں، ہمیں نہ ان سے کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ اس طرح کی ان سے رشتہ داری ہے، نہ کوئی تعلق ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم باہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ تو یہ بھی اصل میں بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصی فضل اور کرم ہوتا ہے جو ہمارے اوپر ہوتا ہے، کہ لوگ ہماری عزت کر رہے ہیں، ان کو ہم سے کوئی مفاد نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کا جب احترام کرتے ہیں تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے اندر آپ کے لیے احترام پیدا کر دیا ہے، آپ کے دل کے اندر میرے لیے احترام پیدا کر دیا ہے، ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے کہہ لیجئے کہ ایمان کا ایک ثمرہ ہے، لازمی طور پر جو انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان قریب ہم ان لوگوں کے جو ایمان لانے والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، تو دوسروں کے دل کے اندر اللہ رب العزت ان کی محبت جو ہے وہ ڈال دیتا ہے۔ یہ بھی ایمان کا ایک اثر ہے، لازمی نتیجہ ہے جو انسان کی زندگی کے اندر وہ دیکھتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ایمان کے ثمرے کے طور پر ہمیں نظر آتی ہے کہ اللہ رب العزت دوسروں کے دل کے اندر اس کی محبت ڈال دیتا ہے اور اس کے دل کے اندر انسانیت کی محبت ڈال دیتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ کئی لوگ ایسے ہیں
اور کئی دوست مجھ سے خطبہ جمعہ کے حوالے سے بھی اکثر یہ تقاضا کرتے رہتے ہیں کہ آپ انسانی حقوق پر بات کریں، لوگوں کی محرومیوں پر بات کریں۔ تو یہ اصل میں وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی محبت اس درجے بھر دی ہے کہ ان کا جی چاہتا ہے کہ ہر وقت یہی موضوع جو ہے وہ ڈسکس ہو۔ تو یہ ایک خاص فضل ہے جو اللہ رب العزت کسی بندے کو یہ عطا فرماتا ہے، اور اس کے دل کے اندر انسانیت کی، بلکہ میں کہوں گا کہ اللہ کی مخلوق کی محبت اس درجے پہنچ جاتی ہے اور وہ نقطہ کمال حاصل کر لیتی ہے کہ اس کا جی ہر لمحے یہی کرتا رہتا ہے کہ یہی موضوع۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ خطیب کا بیچارے کا اپنا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس نے مختلف مواقع کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کرنی ہوتی ہے، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ یہ موضوع واقع ہے ہی ایسا، اور یہ ایمان کی پختگی کی دلیل ہے۔ آپ دیکھیے کہ میں بھی اکثر ان موضوعات پر بات کرتا رہتا ہوں کہ ایمان کی پختگی کی دلیل ہے کہ آپ انسانیت کی بات کریں، انسانیت نوازی کی بات کریں، اس لیے کہ یہ لازمی امپیکٹ ہے جو کسی بھی بندہ مومن پر پڑے گا کہ اس کے دل کے اندر لوگوں کی محبت، دوسروں کے بارے میں فکر وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ تو یہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، کہ اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت ڈال دیتا ہے، اور حدیثوں کو ساتھ ملا کے دوسرا پہلو بھی، اور اس کے دل کے اندر انسانیت کی محبت ڈال دیتا ہے۔ وہ جو اکثر میں حدیث آپ کو سناتا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہ شخص پسند ہے جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے والا، سب سے زیادہ پسند، جو لوگوں کے لیے سراپا خیر ہو۔ تو ایمان، میں بات کروں کہ ایمان کس طرح ہماری عملی زندگی اور ہمارے رویوں پر اثر انداز ہوتا ہے، اور اس کو اثر انداز ہونا چاہیے۔ یہ سنیے سورہ النحل کی آیت نمبر 97، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ من عامل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو بھی مرد ہو یا عورت نیک اعمال کرے، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو یعنی ایمان والا ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو ایک پاکیزہ زندگی، دنیا کی، یہ دنیا کی زندگی میں بات کر رہا ہوں کہ ایمان ہماری دنیاوی زندگی کو کس طرح متاثر کرتا ہے، ہمارے سماجی رویوں کو کس طرح تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ ورنہ اگر ہماری سماجی زندگی پر ایمان کے اثرات نہ ہو تو بھائی ایمان صرف ایک دعویٰ ہے، اس کے علاوہ اس کی پھر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر ہمارے عمل کے اندر تبدیلی نہیں آئی، اگر ہمارے رویوں کے اندر تبدیلی نہیں آئی، تو پھر اس دعویٰ ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ تو منافقین بھی کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر باقاعدہ لعنت کی اور اعلان فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی اللہ کے نبی کے پیچھے جمعے پڑھنے والے، اللہ کے پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرنے والے لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر ہوں گے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ایمان کے دعوے کے ساتھ کھڑے ہیں، عمل اس کے مطابق نہیں ہے۔ اچھا بظاہر عمل بھی ہے لیکن اس عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے، تو لہٰذا سب کچھ گیا۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایمان ہمارے سماجی رویوں کو کس طرح تبدیل کرتا ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ کس طرح ایمان کو تبدیل کرنا چاہیے ہمارے رویوں کو۔ ہمیں اپنے رویوں پر مسلسل کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس دعوی ایمان کے بعد میری عملی صورتحال کیا ہے۔ میں خود ایک نگران کے طور پر، ایک نگہبان کے طور پر، میں خود اپنے آپ کو دیکھنے کا پابند ہوں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا نا کہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص نگہبان ہے، کم از کم اپنے نفس کا تو نگہبان ہے، چلے دوسروں کا نہ صحیح، تو اس سے اس کی اپنی ذات کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اور فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، یہ تو دنیا کے اعتبار سے ہوا، اور آخرت میں یہ ہے کہ ہم اس کے نیک اعمال کا اس کو اجر دیں گے، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ اس کے
نیک اعمال کا بہترین اجر بننے والا ہے جو اللہ کی طرف سے قیامت کے دن اس کو عطا کیا جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ سورہ التغابن کی آیت آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یہ بھی بالکل وہی بات، وہی چیز کہ ایمان، کس طرح ایمان انسان کی زندگی کے اندر توکل، شجاعت، اعلیٰ اخلاقی اقدار، وہ کس طرح اس کے رویے اور اس کی زندگی کا حصہ بنتے ہیں، یہ اس کا ذکر خیر اللہ رب العزت فرما رہا ہے۔ تو میں آپ کی خدمت بھی یہ عرض کر رہا ہوں کہ دو طرح کے اثرات دنیا کے اعتبار سے، ایک میری اور آپ کی انفرادی زندگی کو ایمان کس طرح متاثر کرتا ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ کس طرح متاثر کرنا چاہیے، ہماری زندگی پر ایمان کے دعوے کا اثر کیا ہونا چاہیے انفرادی زندگی پر۔ ایک تو اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور پھر ایک وہ کہ جس کا تعلق ہماری اجتماعی زندگی کے ساتھ ہے، بحیثیت قوم، ایمان کس طرح انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی ہمارے مجموعی ماحول کو کس طرح متاثر کرتا ہے اور کس طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس حوالے سے دیکھیے، اور قرآن مجید فرقان حمید نے جو پیشگوئیاں کی ہیں تو ان سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ اس کو انفرادی بھی کہہ سکتے ہیں، اجتماعی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اے لوگو قطعاً تم پریشان نہ ہو، ازردہ خاطر نہ ہو اور غم نہ کرو، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم صحیح معنوں میں مومن ہو تو اللہ رب العزت تمہیں رسوا نہیں کرے گا، تمہیں کامیاب سرخرو کرے گا، غالب کرے گا تمہیں۔ یعنی اس کو آپ انفرادی تناظر میں بھی دیکھیں اور اجتماعی تناظر میں بھی دیکھیں کہ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے اس امت سے کہ اگر وہ ایمان اور سچائی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اس حوالے سے دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کس طرح کی مصیبتیں، تکلیفیں انہوں نے برداشت کی ہیں، اور یہ اللہ کا یہ وعدہ ہجرت کے بعد کس طرح پورا ہوا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ کوئی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو درماندہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، کمزور جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم ایمان کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہو تو تم ہی سر بلند ہو۔ بدر میں کیا ہے یہ آپ ذرا دیکھیے کہ بحیثیت قوم، یہ اعلان جو، یہ آیت جو ہے صرف بدر والے لوگوں کے لیے تھی یا قیامت تک اس امت کے لیے، کہ آپ بالکل، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کامیابی تمہارے ہی مقدر اور نصیبے میں ہے اگر تم اپنی اس حالت ایمان اور سچائی پر کھڑے ہو۔ اب دیکھیے بدر کے اندر اللہ رب العزت نے کس طرح اہل ایمان کو کامیابی عطا فرمائی۔ اقبال کہتے ہیں نا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار۔ اللہ کی مدد اور نصرت جو ہے وہ تو ہر لمحہ ہمارے شامل حال ہونے کے لیے تیار ہے، پہلے ہم تو سٹینڈ لیں، ہم تو اس جگہ پر کھڑے ہوں۔ خدائے لم یزل کا دستے قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گما تو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر امید رکھنا یہ تو کمزور ایمان کی دلیل ہے۔ یقین رکھنا چاہیے کہ ایسا اللہ رب العزت کا وعدہ حق اور سچ ہے، امید نہیں، یقین کے ساتھ کھڑا ہوا آدمی۔ خدا لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو، یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گما تو ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ پرے ہے چرخے نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ اب بحیثیت امت اور قوم کے دیکھیے کہ اگر آج مسلمان اپنے سارے وسائل کے باوجود، ساری چیزیں سوشل میڈیا پر اس طرح آ گئی ہیں کہ نہ یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ مسلمان دنیا میں تعداد کتنی بڑی تعداد میں ہے،
اور سب کو پتا ہے کہ 57% سے زیادہ وسائل دنیا کے ریسورسز جو ہیں وہ مسلمانوں کے پاس ہیں، تعداد بھی کہیں 1.5 ارب سے اوپر چلی گئی ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود پھر یہ کیا ہے کہ مسلمان بحیثیت قوم دنیا کے اندر وہ عزت حاصل نہیں کر پائے جو ان کا ماضی ہے، 1000 سالہ جو تاریخ گزری ہے، گزشتہ 2 ڈھائی 3 صدیاں نکال دیں، اس سے پہلے جو طاقت اور سطوت مسلمانوں کو حاصل تھی، تو میرے بھائیو اس کا بڑا لازمی نتیجہ جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کر، ایمان کے ساتھ کھڑے ہو تو اللہ رب العزت تمہیں قوت عطا فرمائے گا، تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا۔ اور اس آیت میں تو بالکل اللہ رب العزت نے اس غلبے کو حتمی طور پر بیان کر دیا۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے، یعنی ایک ہے انفرادی طور پر ایمان کے اثرات اور ایک ہے اجتماعی طور پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اب اللہ کے وعدے پر ایمان تو پھر اہل ایمان کا ہی ہونا چاہیے نا، کہ اللہ نے وعدہ کیا تو اللہ کا وعدہ تو سچ ہے، لیکن یہ زبان کی حد تک، بھائی عمل سے بھی تو ثابت کریں کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کی سچائی پر ہمیں پورا یقین ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وعدہ ہے اللہ کا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ، کہ اللہ رب العزت زمین کے اندر ان کو طاقت، اقتدار اور وہ قوت اور وہ شان اور شوکت عطا فرمائے گا جو اس نے پہلی قوموں کو عطا فرمایا ہے۔ پورا قرآن اس کا گواہ ہے کہ جو قوم بھی پیغمبروں کے راستے پر چلی، اللہ رب العزت نے ان کو دوسری قوموں پر غلبہ عطا فرمایا۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ یعنی اس امت کے لیے بھی قیامت تک کے لیے اسی انداز میں ہے کہ جو بھی ایمان لائیں اور نیک اعمال اختیار کریں، اللہ رب العزت ان کو لازمی غلبہ، اقتدار اور اختیار نصیب فرمائے گا، جس طرح اس نے پہلوں کو عطا فرمایا۔ اور آگے فرمایا وَلَا يُمَكِّنَنَّهُمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ رب العزت ان کے اختیار کردہ نظام حیات کو یعنی دین اسلام کو اللہ رب العزت نے جو ان کے لیے چنا ہے اس کو تمکن عطا فرمائے گا، یعنی بطور نظام وہ نظام اگر ان کا اہل ایمان کا اس نظام پر اعتماد ہو، صحیح وہ اس کو خود اختیار کرنے والے ہوں۔ یہ نظام بڑی اہم بات ہے کہ نظام کی بات ہو رہی ہے، اگر وہ نظام تو پھر اگر مسلمان اس کو اختیار کریں گے تو یہ نہ صرف یہ کہ اپنے ماحول کے اندر اللہ رب العزت ان کو تمکن عطا فرمائے گا، بلکہ اقوام عالم پر بھی رب کریم ان کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے کہ کس طرح کا نظام خود پاکستان عالم اسلام میں ایک انفرادی شان کا ملک ہے۔ ہمارے لیے اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارا ملک، وسائل کے اعتبار سے، لوگوں کی دین کے ساتھ محبت کے اعتبار سے، اور پھر کسی نہ کسی درجے میں کہہ لیجئے کہ آزادی اظہار رائے کے اعتبار سے۔ آج بھی اگر لوگوں سے پوچھا جائے کہ ملک کے اندر کون سا نظام ہونا چاہیے تو لوگ اسلام کی بات کریں گے۔ یہ ساری چیزیں پازیٹیو ہیں، بہت اچھی ہیں، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ عملاً کیا صورتحال ہے۔ سبحان اللہ، ایسا نظام عدل ہے کہ آپ پھنس گئے ہیں تو بس ٹھیک ہے، پھر آپ پھنسے رہیے۔ آپ انصاف حاصل نہیں کر سکتے اس نظام سے، خرید سکتے ہیں تو خرید لیں طاقت کے ساتھ، روپے پیسے کے ساتھ، ورنہ ممکن نہیں ہے۔ نظام ہی ایسا ہے۔ آپ ہمارا پورا معاشی نظام اس کو دیکھ لیجئے، جاگیردار کس طرح غالب آئے ہیں اور سارے وسائل پر کس طرح قابض ہو کے بیٹھ گئے، اور یہاں سرمایہ دار جو بیچارے ملک کے اندر کاروبار کرتے ہیں اور یہاں کے مقامی لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اپنے کاروبار کے، وہ پھنسے ہوئے ہیں، اور جو ایک خاص مافیا ہے وہ کس طرح ملک کی پوری معیشت کو ہائی جیک کیے ہوئے دیکھ لیجیے۔
جو فیملیاں سیاست کے اندر ہیں انہوں نے پورے نظام کو، بلکہ بالکل اگر آپ اس کا تجزیہ کریں آج کے نظام کا، آپ نے کبھی غور کیا کہ جس طرح انگریزوں کے بارے میں آتا ہے نا کہ چند ہزار، اگر مجھے صحیح فگر یاد ہے تو 12,000 آفیسر تھے جنہوں نے پورے بر صغیر کے نظام کو کیپچر کیا ہوا تھا، یعنی افسر شاہی۔ اچھا یہ وہی نہیں افسر شاہی جو ہمارے اوپر اس وقت غالب ہے؟ ساری مراعات ان کے لیے عوام ذلیل ہو رہے ہیں، کھانے پینے کے لیے، رہنے سہنے کے لیے، بجلی کے بل ادا کرنے کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یعنی یہ نظام جو ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر تم اس کو اختیار کرو گے تو وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارتضى لهم، تو پھر اللہ رب العزت اس دین اور نظام کو جس کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا، اگر وہ اس کو واقعتاً نہیں وہ اہمیت دیتے ہیں اور اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو رب کریم ان کو تمکن عطا فرمائے گا اس زمین نظام کے ساتھ، اور اس زمین کے اوپر دیگر قوموں پر بھی اللہ رب العزت ان کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اگر وہ ڈٹ کے اس نظام اور اس نظام کی تبدیلی کے لیے کھڑے ہوں گے تو اللہ رب العزت ان قریب ان کے خوف کو امن کے اندر تبدیل کر دے گا۔ اب آپ یہ نہ کہیے گا کہ میں کسی طرح کی بغاوت کی دعوت دے رہا ہوں، لیکن بہرحال ایک دے بھی رہا ہوں دعوت۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ وہ کسی پتہ نہیں وہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے، لیکن بات ویسے جو نسبت غلط صحیح کا نہیں مجھے پتا، لیکن بات صحیح ہے کہ سوشل میڈیا پر میں نے ایک پوسٹ پڑھی کہ وہ چائنیز جو ہے نا، ان کے کسی بڑے آدمی نے یہ بات کی کہ پاکستان دنیا کے جو 7 زوال پذیر ملک ہیں ان میں تیسرے نمبر پر پاکستان ہے، اس لیے کہ ہمارے عوام جو ہیں وہ ساری چیزوں کو سمجھنے کے باوجود اس غلط کو غلط سمجھنے کے باوجود کھڑے نہیں ہوں گے اس جرت کے ساتھ کہ جو بنگلہ دیش میں ہوا، یہ حکمرانوں کا قبلہ ہمیشہ عوام ہی درست کر سکتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے اندر لوگوں نے ایک حد تک چلے تبدیلی آئی، انڈیا کے اندر وہ کاکروچ پارٹی کھڑی ہو گئی ہے نوجوانوں کی۔ تو یہ حکمران جو ہیں ہمارے، جو الیٹ ہماری ہے اس وقت، آپ دیکھیے کہ جو ہماری سیاسی حکومت ہے وہ بیچارے اتنے طاقتور ہی نہیں ہیں۔ وہ کون لوگ ہمارے اوپر قابض ہیں؟ ان لوگوں کے حوالے سے پبلک کے اندر یہ اویئرنیس ہونی چاہیے، اور جس حد تک لوگ اس معاملے میں مزاحمت کر سکتے ہیں اپنے نظام کو، اپنے ملک کو بچانے کے لیے، اسلام کے نفاذ کے لیے، تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ مولانا مودودی تو ایک بات کہا کرتے تھے، بڑی سخت بات، ان کے ہاں ایک ٹرم ہے جماعت اسلامی میں، یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ فریضہ اقامت دین۔ وہ کہتے ہیں کہ مولانا مودودی کہتے ہیں کہ جو شخص ہر لمحہ اپنے ماحول کے اندر اقامت دین کے لیے کھڑا نہ ہو، نظام کی درستی کے لیے کھڑا نہ ہو، وہ گویا کہ دین کے ایک بہت بڑے فریضے سے دستبردار ہو گیا۔ تو بھائی تبدیلی کسی اور کے، کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ تبدیلی اسی وقت ہے جب میں اور آپ اس چیز کو شعوری طور پر سمجھیں کہ اس میں ہم اپنا حصہ کس طرح ڈال سکتے ہیں۔ آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان کے اثرات کی بات ہو رہی ہے کہ ہمارے رویوں پر ایمان انفرادی سطح پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے، اجتماعی سطح پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ایمان ایسا جوہر نہیں ہے کہ جو صرف ہماری دنیا کی زندگی کو تبدیل کرے۔ ویسے تو ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ ایمان کا، دین کا دنیا کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ ساری گفتگو یہ ہے کہ بہت گہرا تعلق ہے، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی۔ اور اگلی بات کہ صرف دنیا کے ساتھ نہیں ہے اس ایمان کا تعلق اور اس کے اثرات کا تعلق، بلکہ آخرت کے ساتھ بھی ہے۔ کس طرح ہے؟ یہ صرف ایک آیت ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو ایمان سلامت لے کر اس دنیا سے رخصت ہوا، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہ جو اہل ایمان مومن مرد اور عورتیں، وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ جنت کا، ایسی جنت کی جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور اس سدا بہار باغات کے اندر ان کے لیے کہہ لیجئے کہ مکانات ہیں، رہنے کے ٹھکانے ہیں، اور اس سے بھی بڑی بات ورضوان من اللہ اکبر، اور یہ سب کچھ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کتنی بڑی ہے، کتنا بڑا یہ اللہ کا فضل اور کرم ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جنت کے اندر بھیجے گا، ان کو ان کے مکانات وہ سارے جو وعدے ہیں پورے ہوتے ہوئے ان کو نظر آئیں گے۔ پھر اللہ رب العزت ان سے سوال کرے گا، یہ صحیح بخاری کی حدیث 7518، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے جنتیوں، اے ایمان والو، خوش ہو؟ کیا اس کے بعد بھی کوئی کسی چیز کی توقع رکھتے ہو؟ مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو اہل ایمان، اہل جنت کہیں گے کہ یا اللہ سب کچھ ہی مل گیا، جو تو نے وعدہ کیا تھا وہ سب کچھ ہمیں میسر ہے یہاں پر، تو اس سے بڑھ کر اور بھلا کیا ہوگا؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا احل علیکم رضوانی، آج میں نے اپنی رضا تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے حلال کر دی ہے، مضبوط بنا دی ہے، اور فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا، دائمی رضا کا اعلان ہوگا، تو بعض دیگر روایتوں میں آتا ہے کہ اہل ایمان اتنے خوش ہوں گے کہ ان کی خوشی باقی ساری نعمتیں ملنے کے بعد جو ان کو خوشی ہوگی، تو یہ سننے کے بعد اللہ کی طرف سے کہ اب ہمارا رب ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو گیا اور کبھی ہم سے ناراض نہیں ہوگا، تو ان کی خوشی دیدنی ہوگی۔ تو یہ جو خوشی نصیب ہوگی اس دنیا کے اندر ایمان کے نتیجے کے طور پر، اور جو خوشی آخرت کے اندر نصیب ہوگی میدان حشر کے اندر، اور جو خوشی اہل ایمان کو جنت کے اندر اللہ رب العزت کی نعمتیں اور پھر اس کی رضا حاصل ہونے کے بعد جو ملنے والی ہے، تو میرے بھائیوں یہ سارا دنیا اور آخرت کی یہ ساری نعمت، یہ سب کچھ، یہ کس کا بدل ہے؟ ایمان کا۔ آج کی گفتگو یہی ہوئی کہ ایمان کس طرح ہماری دنیا کی زندگی کو انفرادی ہو یا اجتماعی کس طرح سنوارتا ہے، اور ایمان قیامت کے دن کس طرح ہمارے لیے سرخروئی کا اور اللہ کی بارگاہ میں کامیابی کا سبب ہوگا۔ تو لہٰذا ایمان اپنے اثرات چھوڑتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی ایمان سکون، اطمینان، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی سکون اور اطمینان، اور قیامت کے دن بھی عزتیں۔ تو ہمیں اپنے ایمان کو جانچنا بھی چاہیے، جتنا جس کا ایمان مضبوط ہوگا اتنی ہی اس کی زندگی کے اندر اطمینان اور سکون اس کو نصیب ہوگا، اور اتنا ہی قیامت کے دن اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کو صحیح معنوں میں ہمیشہ دریافت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے اور آپ کو ایمان کی برکتیں دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔